کیا ہوگی؟ لاروے کی عمر جو ہوتی ہے وہ لاروا 24 سے 28 دن تک رہتا ہے. یہ سر یکجول میں، یہ یکجول میں اور اسے کثیر جول میں 20 سے 24 دن تک ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آتا ہے پیوپا جو بالکل ڈارمنٹ سٹیج ہے اس کی، وہ ہوتا ہے اس میں 12 سے 15 دن یکجول میں اور 10 سے 12 دن اس کی دوران زندگی ہے، لائف سپین اس کا 10 سے 12 دن ہے. اور اس کے بعد پروانہ، جب یہ پروانہ اڑنے کے قابل ہوتا ہے تو یک جول میں 6 سے 10 دن تک اڑ سکتا ہے اور زندہ رہتا ہے، اور اس کے بعد کثیر جول میں صرف 3 سے 6 دن. بالکل. اور قدرتی حالات میں ملی صاحب یک جول اقسام صرف ایک ہی نسل موسم بہار میں پیدا کرتی ہے، اور دوسری نسل جو ہے اس سیکنڈ جنریشن کا انڈا اگلے موسم بہار تک جو ہے وہ ہائبرنیشن ہم اس کو کہتے ہیں، وہ سرمائی خوابیدگی کی حالت میں رہتا ہے. اور 2 جول یعنی بائی والٹین قسم میں دوسری نسل کا انڈا سرمائی خوابیدگی یا ہائبرنیشن کی حالت میں نہیں رہتا. ٹھیک ہے. ان سے 11 سے 12 دنوں میں لاروا نکلتا ہے، اور اس کی دوسری نسل عموماً گرمیوں میں مکمل ہوتی ہے، اور تیسری نسل کے انڈے سرمائی خوابیدگی سے گزرتے ہیں اور اگلے موسم بہار میں ان سے لاروے نکلتے ہیں. یعنی اس طرح سال میں ان کی 2 نسلیں مکمل ہوتی ہیں. اچھا سر، کثیر جول کے حوالے سے آب و ہوا اور دوسرے امور ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ملی صاحب، کثیر جول قسم کو گرم آب و ہوا کی وجہ سے اپنا دورے حیات مکمل کرنے کے لیے بہت کم وقت درکار ہوتا ہے، اس لیے ان کی 2 سے زائد نسلیں سال بھر میں مکمل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر چین اور تھائی لینڈ میں سالانہ 8 تک نسلوں کی فصل لی جاتی ہے. واہ 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 واہ. اور لیکن ہم نے دیکھا ہے منطقہ ہارا، اس میں ریشم کے کیڑے کی پرورش مسلسل کی جاتی ہے، جبکہ معتدل علاقوں اور منطقہ ہارا کے جو ہے وہ ہیں علاقے، ان میں ان کی پرورش موسم بہار سے شروع ہوتی ہے اور موسم خزاں تک مکمل ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، لاروے کی زندگی کے حوالے سے کیا آپ یہاں کہنا چاہیں گے اس موقع پہ، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ بات ہے نا؟ جی ہاں، یہ ملی صاحب ریشم کے جو کیڑے ہیں ان کی افزائش میں لاروا کا مرحلہ نہایت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اس دوران احتیاط کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یہ نشو و نما کے دوران 4 دفعہ اس کی مولٹنگ عمل کریزی یعنی مولٹنگ ہوتی ہے، اوپر سے کھال نہیں اتارتے، اس کو مولٹنگ کہتے ہیں. مولٹنگ کے مراحل سے گزرتا ہے. کچھ کیڑے ایسے بھی ہیں جن میں عمل کریزی یا مولٹنگ 3 اور 5 دفعہ ہوتا ہے، لیکن ان کی معاشی لحاظ سے اہمیت نہیں ہے. 4 کے کریزی کی وجہ سے لاروا کی زندگی 5 واضح مراحل میں منقسم ہوتی ہے، اور اسے عام طور پر ملی صاحب 5 مختلف عمروں کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. اور یک جول اور کثیر جول اقسام میں مختلف شارہ کا دورانیہ ہے، اور اس کا مولٹنگ پیریڈ ہے وہ مختلف ہوتا ہے. وہ مختلف، یہ تو مختلف مراحل تھے جو بہت ہی زیادہ ضروری ہیں. اچھا سر، باقی جو ماندہ عوامل ہیں ان کی کچھ تفصیل آپ ہمارے سننے والوں کو دینا چاہیں؟ ملی صاحب، یہ جو مولٹنگ کا میں عمل بتا رہا تھا، عمل کریزی، یہ لاروا کی ایک شارہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس میں ایک خوراک کھانے اور دوسرا عمل کریزی کا مرحلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک کو خوراک کھانے کا مرحلہ ہے، دوسرا یہ مولٹنگ کا مرحلہ. ہر ایک شارہ کے لیے ایک مخصوص نشو و نما پر لاروا کی بھوک ختم ہو جاتی ہے اور یہ اپنی پرانی کھال اتارتا ہے. ٹھیک ہے. اس عمل سے پہلے اس کی جسمانی کھال نیم شفاف، چمکدار، ڈھیلی اور شکندار ہو جاتی ہے، اور کیڑا سست پڑ جاتا ہے اور آرام کے لیے ادھر ادھر جگہ ڈھونڈتا ہے. ان حالات میں یہ اپنا سر اوپر اٹھا لیتا ہے اور اس مولٹنگ کے لیے بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے، اور اس دوران لاروے کو ہلانا جلانا نہیں چاہیے، بالکل، تاکہ عمل کریزی یعنی مولٹنگ پرسکون حالت میں ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. اس موقع پہ ہمارے سننے والے وہ ہمارے حضرات جو زراعت سے وابستہ ہیں، ان کے لیے پیش ہے ہمارا ہیلپ لائن پرومو. یہ ہے PARC ادارہ منتقلی فن زراعت پیش کرتا ہے آپ کے لیے کسان ہیلپ لائن 0800550556. اب زراعت کے میدان میں خود کفالت از خود آپ کے منتظر. ہر پیر سے جمعہ تک صبح 8 بجے سے سفیر 3 بجے تک ڈائل کیجئے یہ ٹول فری نمبر اور پائیں اپنے زرعی مسائل کا حل.
پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل اسلام آباد کسان کی خدمت میں پیش جی آپ نے ہمارا ہیلپ لائن پرومو سنا سر. اب پروگرام میں چاہوں گا, یہ تو آپ نے انکریزی ہے جو اس کے بارے میں بتایا, جوان لاروے ہیں جو ان کے حوالے سے آپ کے کیا معروضات ہیں؟ دیکھیں ملی صاحب, جو جوان لاروے جب ہم کہتے ہیں میچیور ورمز, جی یہ 4 دفعہ مولٹنگ کے بعد لاروا 5ویں اور آخری اشارہ میں داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اپنی مکمل عمر کو پہنچنے سے 1 دن پہلے یہ خوراک بند کر دیتا ہے, کھانا جو ہے وہ بند کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت اس کا اپنا مجموعی جو ویٹ ہے اس کے انڈے سے نکلنے کے وقت کے مقابلے میں 10,000 گنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ حیرت انگیز نشو و نما صرف 20 سے 25 دن کے قلیل عرصے میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب دیکھیں کتنے 10,000 گنا انڈے سے یہ اتنا بڑھ جاتا ہے ماشاءاللہ جب ویٹ کرتے ہیں. جب کیڑا پیوپا بننے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس وقت کچھ نہیں کھاتا اور بہت زیادہ گیلے فضلہ کا اخراج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے گیلا فضلہ نکلتا ہے. اس وقت لاروا کا حجم سائز ہے وہ بھی کافی بڑھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ریشم کے غدود بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور حقیقتاً وہ جسم کے تقریباً 40% حصہ کے حامل ہو جاتے ہیں اور لاروے کی کھال سے نظر بھی آتے ہیں. اور اس وقت ملیسا تمام لارووں کو کویا بنانے کے لیے اٹھا لیا جاتا ہے. اور کیونکہ یہ حالت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ لاروے مکمل طور پر نشو و نما پا چکے ہیں, ایسے لاروے بہت بے چین ہو جاتے ہیں اور ان کی جو سپننگ کا عمل ہوتا ہے نا, اس کو ہم عملے بافندگی کہیں گے, ان کے لیے سہارا ڈھونڈتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, کویا کا بننا, ہاں جی, اس کے بعد دیکھیں جب جوان لاروا ہوتا ہے اس کے بعد کویا بنتا ہے. تو کویا یا کوکون جب یہ وہ جو ہوتی ہے اس کا پیوپا, بعد اس کا کویا کی شکل جو ہے اختیار کرنے کے لیے اپنے ریشم کے غدود سے ریشم بنانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 48 سے 72 گھنٹوں میں اس کی جو سپننگ ہے یہ مکمل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ٹوٹیاں بنا لیتے ہیں. بعد ازاں 1 یا 2 دن کے دوران کویا کے اندر کیڑا پیوپا میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پیوپا کا دورانیہ ملی صاحب 10 سے 15 دن تک ہوتا ہے, جس کے بعد پروانہ کویا کے ریشہ دار خول سے باہر آتا ہے. کویا کے مضبوط خول کو پروانہ اپنے لعاب دہن کی مدد سے جو الکلائن صفت کا حامل ہے ہوتا ہے نرم کر کے عموماً صبح کے وقت نکلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مارننگ صبح یہ پروانہ, اور پروانہ یہ پیوپا سے نکلنے کے فوراً بعد جفتی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی ریپروڈکشن کے لیے یہ ملاپ ہوتا ہے اور مادہ پروانہ پھر ساتھ ہی انڈے دینے شروع کر دیتی ہے. پروانے 3 سے 10 دن تک زندہ رہتے ہیں اور پروانے کی عمر کا انحصار موسم اور کیڑے کی نسل پر. ٹھیک ہے. اور ملی صاحب مادہ جسامت میں بڑی اور سست ہوتی ہے اور جبکہ نر نسبتاً چھوٹے ہونے کے علاوہ پھرتیلے اور مستعد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کثیر جول نسل کی مادہ اوسطاً تقریباً 400 تک انڈے دیتی ہے, جبکہ یک جول اور 2 جول اقسام کی مادائیں جو ہیں وہ 600 تک انڈے دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ریشم کے جو کیڑے موسم بہار میں یہ ہائبرنیٹنگ پیریڈ گزارتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور ان میں سے اگلے موسم بہار تک لاروے نہیں نکل پاتے. وہ سال میں صرف ایک نسل پیدا کرتے ہیں اور یہ یک جول یا یونی والٹین کہلاتے ہیں. اور جب پہلی نسل جنریشن یعنی پہلی نسل جو ہے اس کے پروانے نان ہائبرنیٹنگ انڈے اور دوسری نسل میں شتوی انڈے ہم ان کو کہیں گے جن میں ہائبرنیشن ہوتی ہے کہ پروانے وہ انڈے دیتے ہیں جن سے اگلے موسم بہار میں لاروے نکلتے ہیں اور اسی طرح سال میں 2 نسلیں مکمل ہوتی ہیں. تو ان کیڑوں کے کو دھول جول کہتے ہیں. ریشم کے کیڑے جو غیر شتوی انڈے ہی دیتے دیں اور ایک سال میں کئی نسلیں مکمل کر لیں انہیں کثیر جول یا ملٹی والٹین کہا جاتا ہے. اور ملی صاحب یہ اقسام صرف غیر شتوی انڈے دیتی ہیں اور ایک خاص عمل سے ان انڈوں سے لاروے نکلوائے جا سکتے ہیں اور یہ وصف گرد و پیش کے حالات کے تحت بدلا بھی جا سکتا ہے. لیکن پھر بھی ریشم کے کیڑوں کی گروہ بندی یک جول 2 جول اور کثیر جول یعنی ملٹی والٹین ہونے کی بنا پر ہی کی جاتی ہے.